ابھی پی ٹی آئی کے آپ ہیں کینڈیڈیٹ، تو جب آپ نے نون لیگ کو چھوڑا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سیاست جو ہے یہ کارزار ہے اور بہت ہی مشکل میدان ہے۔ سیاست میں نہ تو کوئی ڈیوٹی آورز، نہ کوئی ویکینڈز، نہ کوئی ویکیشنز۔ عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہوا تھا اور عمران خان کا جو نظریہ تھا اور اس کا جس اصول کے تحت وہ سیاست کر رہا تھا اور لوگ جس طرح سے اس کی طرف جڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ، اور لوگوں کو اس کا نظریہ جو تھا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، تو اس وجہ سے ہمیں کافی اضافی ووٹ بھی ملے۔ اس وقت جو تھا وہ کمپین شروع ہو گئی، لیکن جب وہ ٹکٹ دینے کا مسئلہ آ گیا جی، تو وہ پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ وہاں پہ کسی اور امیدوار کو دے دی۔ آپ مسلسل ہارتے آئے، 2024 میں آپ آزاد امیدوار لڑے اور آپ نے اپنے حلقے کو ون کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ پارٹی کے بیس پہ آپ ون ہوئے یا آپ کے جو کام تھے اس کو لے کے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ دو ایک الیکشن تو ایسے تھے کہ جو مجھے ہروائے گئے۔ 2024 میں آپ کو کیوں جتوایا گیا؟ ابھی جو عمران خان صاحب جیل میں ہے تو پی ٹی آئی کو کون رن کر رہا ہے آپ کے خیال میں اس ٹائم؟ کافی سیاستدانوں پہ پرچے ایف آئی آرز ہوئے، آپ پہ ابھی تک کتنے ہوئے اور آپ نے کتنے بھگتے؟ میں سائن دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کے پارٹی کے ممبر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے رہا نہ ہو۔ پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، فہد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب، جو کہ ضلع قصور کے این 133 کے امیدوار ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آڈینس کو اپنا مختصر سا تعارف کروائیے گا کہ آپ ایز اے پیشہ ڈاکٹر ہیں اور پولیٹکس میں کس طرح آئے؟ جی، میں ڈاکٹر بنا اور اسپیشلائزیشن بھی کی اس میں امراض دل میں، اور 2005 تک میں سرکار کا ملازم بھی رہا۔ کچھ 18 سال کے قریب میں نے نوکری کی ہے۔ جی سر۔ اس میں سے زیادہ تر میو ہاسپٹل میں تھی، اور والد محترم چونکہ سیاست بھی ان کا ایک شغل تھا یا مصروفیت تھی، تو اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ یہ میدان جو ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور آپ کو سیاست میں آ جانا چاہیے اور آپ سیاست کریں میری جگہ پہ۔ جی، تو پھر ان کے کہنے کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق میں نے گورنمنٹ کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ جب آپ پولیٹکس میں آئے تو کس طرح آپ کا رجحان ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، جب ایک بندہ فیلڈ چینج کرتا ہے تو مشکلات ہوتی ہیں، تو آپ کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی ہاں، یقیناً یہ سیاست جو ہے یہ کارزار ہے اور بہت ہی مشکل میدان ہے۔ اس میں چونکہ ایک بندہ جو خاص طور پہ اگر کوئی سرکار کا ملازم رہا ہو جی، تو اس میں تو آپ کو ویکینڈز بھی ہوتے ہیں، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، ویکیشنز بھی ہوتی ہیں، پھر ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں۔ تو سیاست میں نہ تو کوئی ڈیوٹی آورز، نہ کوئی ویکینڈز، نہ کوئی ویکیشنز۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو دن بھر کا، رات بھر کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہی رہتا ہے۔ سیاست میں مشکلات تو ضرور آئیں اس کے بعد، لیکن چونکہ ہمارے والد محترم کو ہم دیکھتے تھے، وہ سیاست کرتے تھے، اور جب کبھی الیکشن وغیرہ ہوتے تھے تو ہم بھی ٹائم نکال کے ان کے ساتھ الیکشن میں جاتے تھے، تو اس لیے وہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی ہمارے لیے، اس لیے بہت زیادہ مشکل نہیں پیش آئی۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ سیاست میں سب سے پہلے کون سی پارٹی کو جوائن کیا آپ نے؟ ہمارے والد جو تھے وہ نون لیگ میں ہی تھے جب سے مسلم لیگ نون بنی تھی، جی، اور میں نے بھی اپنا پہلا الیکشن 2008 میں مسلم لیگ نون سے ہی لڑا تھا۔ مسلم لیگ کو چھوڑنے کی وجہ کیا بنی کہ جب آپ نے ابھی پی ٹی آئی کے آپ ہیں کینڈیڈیٹ، تو جب آپ نے نون لیگ کو چھوڑا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے اس علاقہ میں جہاں سے ہماری جو حلقہ انتخاب ہے وہاں پہ 2012 میں ایک ضمنی الیکشن آ گیا تھا قومی اسمبلی کا۔ جی، جو اس وقت کے ممبر قومی اسمبلی تھے سردار آصف احمد علی، انہوں نے استعفیٰ دے کے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، پیپلز پارٹی سے منتخب ہوئے تھے، تو وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو گیا۔ تو ضمنی الیکشن میں ہم نے، چونکہ اس سے پہلے میں نون لیگ کی طرف سے اسی کانسٹیچوئنسی میں الیکشن لڑا ہوا تھا میں نے، اور ہمارا تو افیلیشن اور تعلق ہمیشہ سے نون لیگ کے ساتھ ہی، جی، تو وہ ضمنی الیکشن یعنی یہ ایک تسلیم شدہ چیز تھی کہ ہم ہی نے لڑنا ہے، اور وہ
اس وقت جو تھا وہ کمپین شروع ہو گئی، لیکن جب وہ ٹکٹ دینے کا مسئلہ آ گیا جی تو وہ پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ وہاں پہ کسی اور امیدوار کو دے دی۔ وجہ صرف یہ بنی کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملی اور آپ نے پارٹی چینج کر جی دی؟ بالکل، یہ وجہ بنی، اور اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ایک پارٹی کے ساتھ آپ کی ایک دیرینہ تعلق ہے، اور انہوں نے آپ کو اعتماد میں لیا، نہ آپ کو اطلاع دینا مناسب سمجھی، اور آپ کی ٹکٹ بدل کے کسی اور کے حق میں دے دی، جو کہ شاید اس وقت تک نون لیگ کے خلاف ہی تھے۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اچھا سر، آپ نے 4 سے 5 الیکشن جو لڑے ہیں، آپ مسلسل ہارتے آئے۔ 2024 میں آپ آزاد امیدوار لڑے اور آپ نے اپنے حلقے کو ون کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ پارٹی کے بیس پہ آپ ون ہوئے یا آپ کے جو کام تھے اس کو لے کے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ دیکھیں، کام تو خیر ان کے ہوتے ہیں جو الیکشن جیتے ہوئے ہوں اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایسے اختیارات ملے ہوئے ہوں۔ جی 2012 کا جو الیکشن، جس کا پہلے ضمنی الیکشن، وہ میں صرف 76 ووٹوں سے ہارا، اور اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں میاں شہباز شریف کی، جی اور سر۔ وہ بھی رد و بدل نتائج میں کیا گیا، اس وجہ سے میں 76 ووٹوں سے وہ الیکشن ہار گیا۔ ٹھیک ہے۔ 2024 میں جب الیکشن ہوا تو اس میں ہمارے جو اپنے وہاں پہ ایک خاندانی تعلقات جو مقامی لوگوں سے بنے ہوتے ہیں آپ کے الیکشن لڑنے کی وجہ سے، تو وہ ہمارے جو ووٹ بینک تھا وہ تو ایک اپنی جگہ پہ قائم تھا، جی لیکن جو اضافی ووٹ وہ عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہوا تھا، اور عمران خان کا جو نظریہ تھا، اور اس کا جس اصول کے تحت وہ سیاست کر رہا تھا، اور لوگ جس طرح سے اس کی طرف جڑے ہوئے تھے اس کے ساتھ، اور لوگوں کو اس کا نظریہ جو تھا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، تو اس وجہ سے ہمیں کافی اضافی ووٹ بھی ملے، اور ٹھیک ہے۔ جو سارے یہ ووٹ مل کے، اور پھر ایک بندہ جو ہے سر وہ اگر کسی ہم بھی آپ کے طریقے سے- ہارنے کی وجہ پوچھیں کہ 3-4 جو الیکشن آپ ہارتے ہیں اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ 2 الیکشن تو ایسے تھے کہ جو مجھے ہروائے گئے۔ یہ اب میں اگر ہائنڈ سائٹ پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں کہہ سکتا ہوں، مثلا 2018 والا الیکشن جو تھا وہ میرا قطعاً ایسا نہیں تھا جو میں ہار رہا تھا عوامی سطح پہ، جی لیکن نتیجہ ایسا نکلا۔ تو اب جیسے 2024 میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں تو بڑے 50, 60, 70 ہزار کی لیڈ بھی وہ کوئی معنی نہیں رکھتی جب رزلٹ بدلنے ہوں، تو وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2018 والا الیکشن مجھے ہرایا گیا، 2012 والا الیکشن میں مجھے ہرایا گیا۔ یہ 2024 میں آپ کو کیوں جتوایا گیا جبکہ 2018 والا بھی آپ کو پیچھے چھوڑ گیا، 12 والا 13 والا بھی پیچھے چھوڑ گیا؟ 24 والے میں کیوں آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو سیاستدان تھے ان کو ہرا دیا گیا، مگر آپ کی یہ گڈ لک تھی یا آپ کی اسٹرگل تھی یا آپ کی جو اپوزیشن پارٹی تھی ان کی کچھ خامیاں تھی جس وجہ سے آپ جی یقیناً یہ تو انہی کو پتہ ہو جو رزلٹ وہاں تبدیل کرنے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ کیوں میرے پہ مہربانی کی۔ جی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چونکہ ضلع قصور میں 3 سیٹیں اور جو تھی وہ نون لیگ جیت چکی تھی یا ان کو جتوایا جا چکا تھا، تو اسی رزلٹ کو ذرا اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے یا اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے یا اس کو حقیقت کے قریب کرنے کے لیے انہوں نے میرا رزلٹ نہیں تبدیل کیا، ان کی مہربانی کر دی انہوں نے، یہ آپ کہہ لیں۔ سر ابھی جب آپ قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو وہ جو نون لیگ کو ترجیح دی جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی دی جاتی ہے، ان کی بھی سنی جاتی ہے؟ قطعاً بھی سنی جاتی، وہ تو ہیں ہی اپوزیشن کے، جب تو اپوزیشن کا تو ہمیشہ ہی وہ بیچارے کیا کہتے ہیں کہ کمزور وکٹ پہ ہوتے ہیں، جی بولنے کے بھی موقع بھی کم ملتے ہیں، اور پھر ویسے بھی جو ماحول ہے اس میں پارٹی پالیسی کے مطابق ویسے بھی ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یا بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ یقیناً یکساں مواقع نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ جو پی ایم ہاؤس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پی ایم نہیں کرتا، آج آپ کی اپوزیشن پارٹی کی حکومت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی جو پی ایم ہاؤس میں فیصلے ہوتے ہیں وہ پی ایم نہیں کرتا؟ آج کل تو میں یہ بالکل بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پی ایم نہیں کرتا، اور پی ایم کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور شاید صرف دستخط کرتے ہیں
وہ بھی شاید ان سے کروائے جاتے ہیں کہ وہ پہلے ہی کہیں کروا کے کاغذ رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آرڈر لکھ لیے جاتے ہیں. جی. لیکن عمران خان کے دور میں بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس وقت عمل دخل نہیں تھا، یقیناً اس وقت بھی تھا، مشورہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن عمل دخل بھی ہوگا اور فیصلے بھی شاید ٹھونسے بھی جاتے ہوں. ابھی جو عمران خان صاحب جیل میں ہے تو پی ٹی آئی کو کون رن کر رہا ہے آپ کے خیال میں اس ٹائم؟ جو اس وقت بھی اوپر ایک کور گروپ بنا ہوا ہے، پولیٹیکل گروپ بنا ہوا ہے، پولیٹیکل کور کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہی آپس میں میٹنگ کر کے لائحہ عمل کو طے کرتے ہیں، عمران خان سے بھی پوچھتے ہیں، اور اس طرح سے پارٹی چل رہی ہے. اور جس طرح سے چل رہی ہے اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ چل رہی ہے، یہ بس دباؤ میں ہی ہے اور بس 2018 کی نسبت اور 2024 کے الیکشن کی نسبت ابھی ہم دیکھیں جو آپ کی پارٹی کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے تھے ابھی وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پارٹی کی کمزوری ہے یا جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ کچھ زیادہ مطلب کہ آپ پہ پریشر ڈال رہی ہے؟ جی یقیناً پریشر اور لوگوں کے دیکھیں اب جب سے الیکشن شروع ہوئے اس وقت سے آپ اگر دیکھیں یا اس سے پہلے سے بھی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا، لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے، لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے گئے، لوگوں کے خواتین کو بھی نہ چھوڑا گیا، ان کی بھی بے عزتی کی گئی اور ان کی چار دیواری کا تقدس اس کو بھی پامال کیا گیا، اور لوگوں کو قید و بند کی سہولتیں، پھر پرچوں کی بھرمار، اور اس طرح سے پھر لوگ جو ہیں وہ کافی ایک حد تک تو ہر چیز کو برداشت کرتے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں یا جو یہ سارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں، اپنی عزت بچا لیں یا وقت گزارا کر لیں. تو اس طرح سے پارٹی کے کافی لوگ 9 مئی کے بعد کافی سیاستدانوں پہ پرچے ایف آئی آرز ہوئے، آپ پہ ابھی تک کتنے ہوئے اور آپ نے کتنے بھگتے؟ پرچے ایس سچ مجھے جو ہے کافی پرچوں میں مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے بعد میں نامزد کیا گیا. کچھ پارٹی کے ممبرز یہ چاہتے ہیں، میں سائن دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کے پارٹی کے ممبر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے رہا نہ ہو، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی چاہتا ہے، یا ہمارے علم میں کم از کم نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان کو اندر رکھنے میں اس وقت کسی پارٹی کے کسی لیڈر کو کوئی فائدہ ہے. جی یا تو نا کسی کی اپنی شخصیت بن رہی ہے، وہ پارٹی کو سنبھال سکتا ہے. پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پارٹی عمران خان ہے. جب تک عمران خان زندہ ہے تو لوگ اسی سے ہی گائیڈنس لیں گے، اسی کے نظریے پہ چلیں گے، اسی کی جو اصول اس نے وضع کیے ہوئے ہیں، جس نظریے پہ وہ چل رہا ہے اور جس چیز کو لے کے چل رہا ہے اور جو اس نے راستہ لوگوں کو دیا، لوگ وہی پسند کرتے ہیں. درمیان والی لیڈرشپ جو ہے ہمارے جیسی ہے، ایسے آپ اس کو بیکار ہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے سر، اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت دیکھیں کافی زیادہ انہوں نے کام کیا یا کچھ انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ کام ہوا اس بیلٹ میں جو ہوا، اور آج کی جو حکومت کام کر رہی ہے یہ کس لیول پہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل مسلمہ ہیں اور جن کو سب تسلیم کرتے ہیں. ایک تو جو سال اس کا آخری سال تھا اس میں جو جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ تھا وہ 6.1%، 6.1% سے ہماری آپ کہہ لیں کہ ہماری معیشت جو تھی اس نے ترقی کی، ملک کی معیشت نے. اور یہ جو فگر ہے یہ عمران خان نے نہیں دی، عمران خان کے اب بعد میں آنے والی حکومت نے جو سروے آف پاکستان چھاپتے ہیں اس میں یہ لکھی ہوئی تھی. جی تو 6.1 کے حساب سے معیشت ترقی کرے تو یہ بہت اچھی ترقی ہے، اور یہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے پاکستان کی تاریخ میں. جی اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کام تھے، مثلا جو عام لوگوں کو جس سے فائدہ پہنچا یہ صحت کا کارڈ تھا، ہیلتھ کارڈ جو تھا، اور عام جو کسان تھا وہ بھی خوشحال تھا. جی اور اس کے بعد سے جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو کسان جو ہے اس کی بدحالی شروع ہو گئی، اس کی فصلیں جو تھیں ان کی قیمت ہی نہیں لگتی، وہ جو تھا وہ جو انپٹس ہوتے ہیں جیسے کھاد ہے، بجلی ہے، اس کی قیمتیں 2 3 4 گنا تک بڑھا دی گئی. اور لیکن اس کی جو فصل تھی اس کا خریدار نہیں ہے، ان کی قیمت کم کر دی گئی. پچھلے سال جو گندم سے کینڈل بنا اور باہر سے، حالانکہ پاکستان میں
گندم موجود تھی، انہوں نے باہر سے منگوا کے وہ گندم کی قیمت جو تھی اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا، جس سے کسان کو نقصان پہنچا۔ تو جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ NA 133 کے امیدوار ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب، جنہوں نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔